الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الطهور نصف الإيمان الطهور شطر الإيمان. معزز بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہم تمام اہل ایمان والے کو جمعے کی نماز بابرکت دین آنے کی اور اس کو پڑھنے کی، اس کی برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائی، جب کسی کو دعا دی جائے یا دعا کی باتیں کہی جائے تو ہم دل کی عمیق گہرائی سے آمین کہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو توفیق ملتی ہے وہی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے. اور توفیق انسان کو طلب حاصل کرنے سے ملتی ہے. ایک آدمی کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، وہ چاہے کہ ہمیں ہر چیز کی توفیق خود بخود مل جائے تو ایسا ناممکن ہے. ہمیں کوشش کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، تب جا کے ہمیں دین یا دنیا حاصل ہو سکتا ہے. بہرحال میں آج کچھ نوجوانوں کی فرمائش کے مطابق کھڑا ہوا ہوں اور اس مقصد کے کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ تمام اہل ایمان والے کو ان جملوں پر، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سنتے بہت ہیں لیکن عمل کم کرتے ہیں، اور اصل زندگی عمل کا ہے. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اس بندے کو اتنا اٹھانے کا حکم دیا ہے جتنی کی طاقت اس کے اندر ہو سکے. مثال کے طور پر لا یکلف اللہ نفسا، کہ تمہارے جو نفس جتنا قبول کر سکتا ہے، جتنے میں تم برداشت کر سکتے ہو، اتنا ہی تم کو مکلف بنا دیا گیا ہے. اگر چھوٹا سا بچہ ہو اور 1 من مکئی کا بوڑا اس بچے کو پر لاد دیا جائے اور اس کا والدین، اس کے گارجن یہ کہے کہ اس کو تم کو چوک پہنچانا ہے، اور وہ بچہ 1 من گیہوں یا مکئی لے جانے کا وسعت نہیں رکھتا ہے، تو دنیا بھی ہنسے گی اور آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے پر اتنا بوجھ ڈالنے کی طاقت دی ہے، وسعت دیا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. یہ قرآن کا یہ مطلب ہوا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہی اصل اسلام ہے. دین اور اسلام اس کا ماننے والے پر مکلف ہے. اگر ایک انسان ایمان رکھتا ہے، اسلام کے دھرم کو مانتا ہے، لیکن اس کی ساری زندگیاں ایسی گزر رہی ہے جس کے زندگی کا ایک ایک عمل اس سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان کا اولاد ہے، وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. بہرحال میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ لوگ غور سے سنیے بھائی.
آپ نے قرآن کے اوپر ایک پڑھنے میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، جو قرآن پڑھتا ہے اس میں لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ تم کو اس وقت تک حکم نہیں دیا جاتا ہے قرآن چھونے کا یا قرآن پڑھنے کا جب تک کہ تم پاک صاف نہ ہو جاؤ۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی شریعت مطہرہ میں آدھا ایمان ہے۔ کتنا ایمان ہے بتاؤ؟ بولو بھائی آدھا ایمان ہے۔ اگر ایمان ایک مٹھی ہے، اس میں سے آدھی مٹھی جو ہے وہ صفائی ستھرائی ہے، جس کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے ہیں۔ آگے ہم کو اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں ہم سوئیں وہ جگہ صاف ستھرا ہو، جہاں ہم جس برتن میں کھائیں وہ پاک صاف ہو، جہاں ہم چلیں وہ راستہ ہمارے لیے بالکل صاف ستھرا ہو، جہاں ہم سوئیں وہ بالکل صاف ستھری جگہ ہو۔ ابھی جتنے مصلی بھائی اس مسجد میں آئے ہوں گے، انہوں نے اگر وہ ناپاک بھی ہوں گے، انہوں نے غسل کیا، پاکیزگی حاصل کی، کپڑے دھوئے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے دربار پہ آئے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ناپاکی کے حالت میں اللہ تبارک و سبحانہ و تعالی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، اور اس امت پر سب سے بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی تاجر مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دین کی باتیں سکھا کر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اس امت تک پہنچایا تاکہ اس کو آسانی پیدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی لاڈلی بیوی تھی، ازواج مطہرات میں سب سے اچھی، سب سے ذہین، سب سے زیادہ بدھیمان عورت اگر وہ کوئی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت عائشہ کو فقہ کی، علم کی صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام، اچھی اچھی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے مسائل پوچھتے تھے، اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی تھی۔ ایک عورت اس حال میں آئی، میرے دوستوں میں مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ جیسے بتا دوں، ابھی جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی خاندان کی عورتوں کو دیکھا۔ جب وہاں سے آیا کہ دیکھا کہ کودال میں اپنے بچے کے گو کو لیا، پاخانہ کو لیا، اور اس کو جب پھینکنے کے لیے گئی، اور جب وہاں سے لوٹ کے آئی تو کودال بھی دھوئی، اپنا بھی دھویا۔ حالانکہ کودالی سے، اس کے پاخانے سے ہاتھ کا کوئی اٹیچ نہیں ہے، لیکن اس کو مسائل پتہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے ہمارا کودالی ناپاک ہو گیا، ہم بھی ناپاک ہو گئے۔ تو شریعت نے اتنا آسانی کے طریقے سے اس مسائل کو علماء، فقہاء، مفسرین اور صحابہ کرام، نبی کرام تاجر مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت تک پہنچا ہے۔ ابھی میں بتا دوں، ایک آدمی وضو کر کے آیا، وضو کر کے گھر سے چلا، اب راستے میں اتفاق سے کسی گندی جگہ پیر پڑ گئی۔ اب وہ آدمی ایسا ہے جو فقہ اصول سے ناواقف ہے، اس کو مسائل کا پتہ نہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ آدمی پھر دوبارہ گھر گیا، نہا کر کے آیا۔ حالانکہ شریعت نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ مذہب اسلام اتنا آسان مذہب ہے میرے دوستو، اتنا آسان مذہب کہیں نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے۔ خدا کی پاک کی قسم، ہر ایک مشکل کو آسان کر دیا۔ ایک آدمی پانی پر قادر نہ ہو، پانی چھونے سے اس کو بیماری بڑھ سکتی ہو، وہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا آسان کر دیا کہ تم تیمم کر کے بھی وہ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو معاف نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں۔ ایک آدمی ایسا کمزور ہے کہ بستر پر ہگ رہا ہے، بستر پیشاب کر رہا ہے، وہیں سو رہا ہے، وہیں پیشاب کر رہا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ وہ آدمی اگر پانی چھو لے تو بیماری بڑھ سکتی ہے۔
ہلاکت آ سکتی ہے، وہ مر سکتا ہے، تو شریعت نے آسانی کر دی کہ تم تیمم کر لو۔ تیمم کیا چیز ہے؟ تیمم وضو کا بدل ہے، پانی کا بدل ہے۔ ایک آدمی دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم جتنی بھی درود پاک پڑھا جائے، جتنے بھی اس کے ساتھ شانہ سے شانہ بنا کر اس کے طریقے پہ اپنایا جائے، پھر بھی ہمارے لیے بہت کم ہے۔ میرے دوستو، قربان جائیے کہ تمام مسائل کے ذریعے ہمیں آسانی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم کو کہ جہنمیوں میں وہ شخص جہنم میں جل رہا ہے، جھلس رہا ہے، پریشان ہے، آہ آہ کر رہا ہے، وہ کون شخص ہے؟ پوچھا گیا وہ شخص ہے جو پیشابوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں جل رہا ہے، کیونکہ پیشاب ایسی گندی کی چیز ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ وہ دلی میں ہریانہ میں اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یا دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو، برادروں کو دیکھا، اپنے مسلمانوں کو دیکھا، وہ پینٹ کھولا، کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، اس کے پیشاب کرنے کے بعد چین لگا لیا اور اپنا دن بھر اپنا کام و کاج کر رہا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان ہو تو ایسا مت کرو۔ اسلام نے تم کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ پیشاب کر لیے، پیشاب کا قطرہ تمہارے پینٹ پہ، تمہارے بدن میں، جسم میں ٹچ کر رہا ہے، وہ گندگی پھیلتے پھیلتے طبی اعتبار سے بھی، ڈاکٹری کے اعتبار سے بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، اور شریعت کے حساب سے بتا رہا ہے کہ تم ناپاک ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک لوٹا پانی لیا، 4 نوجوان پخانہ کرنے کے لیے کھیت پر گیا۔ اب بتاؤ کہ ایک لوٹا پانی اور 4 آدمی اس سے پاکی حاصل کر سکتا ہے؟ ارے بولو، کر سکتا ہے؟ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کی دکھائی نہیں کر رہا ہوں میرے دوستو۔ ایک لوٹا پانی سے 4 بھائی اپنی پاکی حاصل کر رہا ہے، بتاؤ وہ پاکی حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیشاب سے بچو۔ میں ابھی 1 ہفتہ قبل کسی گاؤں میں گیا، ایک بچے کو گود میں لیا، وہ بچہ پیشاب کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم نے نشٹ کر دیا۔ میں نے کہا بابو کی غلطی باؤ رے، تو ایک بڑھیا کیا کہہ رہی ہے کہ مولوی صاحب ایڈا چھوا الا دودھ کھائے۔ کیا بولیے؟ میں آج میرا ذہن، آپ محمد دیکھیے، آج میرا موڈ ہے کہ میں تمام مسائل سے آپ کو واقف کر دوں جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ اب میں نے بھی سنا، وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ بابو کوئی بات نہیں سے تی نماز پڑھوا سکے۔ آپ بتائیے، مولوی میں ہوں، علم ہم نے حاصل کیا ہے، تو فتویٰ تو ہم کو معلوم ہوگا نہیں کہ اس کو معلوم ہوگا۔ وہ بوڑھی عورت نے زمانے کی بات کہہ رہی ہے، بابو کوئی بات نہیں سے، تو میں پوچھوں کہ آخر کی بات سے کتنا بات بول لو؟ بولے ایرا چھوا الا دودھ پو ہے۔ کیا بولی؟ دودھ پو ہے، اس لیے یار پیشاب لا ناپاک نہیں چھے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوچنے کی بات ہے، ایک جاہل عورت ایک مولوی کو فتویٰ دے رہی ہے کہ یہ تم ایسا کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن شریعت پہ قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی، اب اور علماء کرام ہیں، اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، اب سرچ کر کے اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشاب چاہے دودھ پینے والا بچہ ہو، پیشاب چاہے بھات کھانے والا بچہ ہو، کوئی بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، پیشاب ہے وہ ناپاک ہے۔ ہاں، اتنی سی بات ضرور ہے کہ اگر بچے کا پیشاب، بچہ سمجھتے ہیں نا، ارے لڑکے کا پیشاب ہو تو شریعت نے کہا کہ اگر کسی لنگی میں، پیجامہ میں لگ جائے تو اس کے اوپر پانی کا چھڑکا مار دو، پانی کا چھڑکا مار کے کپڑے کو جھاڑ دو اور تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب بتائیے، اس سے آسان شریعت کہیں لکھا ہوا ہے؟ لیکن بچی کا پیشاب ہو، یہ فقہ کی بتا رہا ہوں، ہدایہ میں دیکھیے، آپ کے فقہ کی اصول کی کتاب ملے گا، قدری ملے گا۔ اور اگر بچی کا پیشاب ہو اور کسی کے بدن پہ لگ جائے تو شریعت نے کہا ہے کہ تم پانی چھڑکنے کے بعد اس کو تھوڑا نچوڑ دو، مطلب گال دو، اپنے بھاشا بولتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بچی کی پیشاب میں ناپاکی بیسی زیادہ ہوتی ہے۔ اب جب میں اس مسئلے کو کہیں عیدگاہ میں جلسے بیان کیا تھا کہ اگر آدمی پانی پر قادر نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھے، تیمم کر کے پاکی حاصل کرے۔ 2 بات ہے، پاکی حاصل کرنا
اور وضو کرنا۔ اگر آدمی جنوبی ہے، اپنی بیوی سے صحبت کیا، وہ ناپاکی ہو گیا۔ ایک ناپاکی ہے باطنی، اندر کی ناپاکی، اور ایک ناپاکی ہے ظاہری ناپاکی۔ اور اندر کی ناپاکی کیا ہوتی ہے کہ یہ جو دل ہے، جو اللہ رب العزت نے دل بنایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین امت میرا وہی ہے جس کے دل میں کسی بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، نفاق نہ ہو، گندگی نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، اندر میں وہ آگ نہ جلتا ہو جس سے بدلے کا ایک وصول اس کے سامنے آتا ہو۔ کہا کہ سب سے بہترین، جیسے بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا ہے تب تک اس بچے پر شریعت کی کوئی بھی چیز مکلف بولو نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ نماز نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہو سکتا، روزہ نہ رکھے تو گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شریعت کا۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد اب اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، طاقت کے ہونے کے باوجود بھی، تو وہ شریعت کا مجرم ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ یہ اندری باطنی ناپاکی ہوئی۔ اور ظاہری ناپاکی کیا ہے؟ آدمی جنبی ہو گیا تو شریعت نے کہا کہ تم پہلے اپنے گندگی کو صاف کر لو، اس کے بعد جب نہانے جاؤ تو نہانے سے پہلے وضو۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ کوئی 4 کہہ رہا ہے، کوئی 3 کہہ رہا ہے، کس کو مانیں گے آپ بتائیے؟ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ فرض کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن سے ثابت کر دیا، ڈائریکٹ اللہ نے کہ جس اپنے بندے کو بتا دیا، وہ فرض ہے۔ نص قرآنی، قرآن سے جو بات ثابت کی گئی ہے، جو بتایا گیا ہے، وہ فرض ہے۔ اس گندگی کو صاف کرنے کے بعد آپ کو فرض 3 ادا کرنا ہے۔ کیا ادا کرنا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے نرم ہڈی تک، کلی کرنا ہے۔ اس کے بعد سر سے پاؤں تک ایسی پانی بہانا ہے، ایسا دھونا ہے کہ کہیں بھی سوکھا نہ رہے، وہ آپ پاک صاف ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے۔ اب آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا۔ وضو کیسے کریں گے؟ ابھی اگر کھڑا ہو کے اگر امتحان لیا جائے تو بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں، افسوس کی بات ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت ہمیں کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیے۔ ارے ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ کہاں ثابت ہوا؟ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے بندو، جب تم پاکی حاصل، کون سا پاکی حاصل؟ جنوبی ناپاکی ہونے کے بعد اگر تم پاک صاف ہو گئے اور آتے آتے راستے میں تمہارے سبیلین سے ہوا نکل گئی، نواقض وضو، جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتی ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ ہم کو فتویٰ کسی نے دیا کہ مولوی صاحب اگر وضو کرنے کے بعد اگر لنگی اڑ جائے تو آپ کی وضو ختم ہو گئی۔ بہت تو فتویٰ مارتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز کی حالت میں نہیں بلکہ باہر، نماز سے باہر کی بتا رہا ہوں، وضو کرنے کے بعد اگر کھلکھلا کے ہنس دیا، کسی سے کوئی بات مذاق کی کر دی، وہ فتویٰ دیتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ حالانکہ شریعت نے ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ وضو کس چیز سے ٹوٹتی ہے وہ ہم کو پہلے معلوم ہونا چاہیے، ہم کو گننا چاہیے۔ اگر آدمی وضو کے بعد سو گیا بستر پر، نیند اس کی گہرائی سے سو گیا، اب اگر وہ اٹھا ہے، پاک صاف ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک سمجھ گئے نا، اندر ہی پاک، اب پاک صاف ہے تو شریعت نے کہا کہ تم وضو کر کے نماز پڑھو۔ اور سبیلین، 2 راستے، پیخانہ کے اور پیشاب کے راستے سے، پیشاب کے راستے سے پیشاب کر لیا، پاخانہ کے راستے سے ہوا ری نکل گئی، ہوا چھوڑ دیا، تو اب آپ کی وضو ختم ہو گئی، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ آپ وضو کریں۔ وضو کیسے کریں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کس چیز سے کریں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ پانی کی 3 قسمیں ہیں،
کتنی قسمیں ہیں؟ بولو بھائی، یہ باتیں آپ کو کتاب میں ملے گی. کہاں ملے گی بتاؤ؟ کتاب میں. آج میں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر وہ 3 صفتیں اس پانی